ہوتے ہو اور اس میں آپ کو سکسیس ملتی ہے. اچھا, جب اسٹارٹ لیا تھا تو فیملی نے ایگری کر لیا تھا یا ہرڈلز آئی تھی, اور کبھی بیچ میں ایسا لگا کہ یار آج تو میں اتنا تھک گئی ہوں نا, کل سے نہیں آنا اس کام پہ, میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ مسکرا کے ہم نے کام کرنا ہے اور مسکرا کے ہم نے کام دینا ہے. اچھا, زیادہ مزہ آپ کو کس میں آتا ہے, پرسنلی اپنا کام کرنے میں یا چینل والوں کے لیے کام کرنے میں؟ جب مجھے کام مل جاتا ہے نا تو کام میں انجوائے کر کے کرتی ہوں. اور پھر ہمیں آپ نے, چلے آپ بتائیں, ہمایوں سعید یا حمزہ علی عباسی, اور آپ کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہی ہیں تو بتائیں کہ مین لیڈ میں آپ کس ہیرو کو لیں گی, عدنان صدیقی یا فیصل قریشی؟ گول گپا آپ کے منہ میں. اٹھا لیں. فیشن برانڈ ورلڈ بیسٹ فرینڈز بائی پریشا کی طرف سے یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کیا جا رہا ہے, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس شو میں جس کا نام ہے لیو یور جرنی ود پریشا خان. آج ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کی میک اپ آرٹسٹ ہیں. آن اسکرین تو آپ نے ان کو اتنا نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ تر بیک اسٹیج ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. ایکٹریسز کو بہت سارے انہوں نے میک اپ کے جو فیسلٹی ہے وہ دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی میک اپ کی سروسز بہت سارے سانگس میں بھی دی ہے. بہت سارے فیمس ڈراماز جن میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد رہے ہیں اور لمبے ٹائم تک آپ لوگوں نے ان کے جو ٹائٹل سانگس تھے وہ سنگ کیے ہیں, ان سبھی میں انہوں نے اپنی میک اپ ورکنگ دکھائی ہے, ہاتھ کا جادو دکھایا ہے. تو آئیے ملتے ہیں شیرین سے. السلام علیکم شیرین. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسے ہو؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک. تو بتائیں اپنے بارے میں کچھ کہ کیسے جرنی سٹارٹ ہوئی اور کیسے سب کیا؟ بس شوق تھا اور اس کام کا جنون تھا اور ضرورت بھی تھی. اچھا. تو میں نے اسٹارٹ لیا ماشاءاللہ سے, کراچی سے اسٹارٹ لیا, دین وہاں سے دبئی چلی گئی. دبئی سے میں نے کافی کورس وغیرہ کر کے پھر پاکستان آئی. پاکستان آ کے میں نے یہ میرٹ اسلام آباد جوائن کیا. اوکے. اور یہاں سے میرا اسٹارٹنگ ہو گئی اور ماشاءاللہ اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے اور کنٹینیوسلی کرتے کرتے پھر میں نے اے ٹی وی کو بھی جوائن کیا, گڈ مارننگ وتھ فرا میں. اور اس کے علاوہ میں نے اے آر وائی کے چینل پہ بھی میں نے کافی سانگس پہ میں نے جو ہوتے ہیں ان پہ میں نے کام کیا. اور الحمدللہ اب جا کے میں اپنا پرسنل میرا سلون میں نے اپنا اوپن کیا ہے. اوکے. اور الحمدللہ. اچھا, سب سے پہلے جب ظاہر ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوتے ہو اور اس میں آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز میں سکسیزفل ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلی جو وہ ایکسائٹمنٹ تھی وہ کون سی ایسی چیز تھی جو ملی اور کال آئی اور پتہ چلا کہ یہ کرنا ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ اچھا یہ مل رہا ہے؟ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح اللہ مجھے اس طرح سے کامیاب کریں گے. میں جب دبئی کا جب میرا چانس لگا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. فرسٹ ٹائم تھا اور جیسے میں گئی وہاں پر اور میرا وہاں کا کام, وہاں کا رہن سہن وغیرہ بہت اچھا لگا مجھے اور بہت ایکسائٹیڈ تھی اس طرح اس وقت. ہر کام یعنی کہ ہر موقع پہ ایکسائٹیڈ رہی ہوں میں اس طرح کی ہوں کہ میں جو بھی نیا ہوتا ہے اس لیے میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, خوش ہو جاتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے یہاں پہنچی ہوں اور آگے پہنچوں گی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی. اچھا, جب اسٹارٹ لیا تھا تو فیملی نے ایگری کر لیا تھا یا ہرڈلز آئی تھی اور منع کیا نہیں؟ فیملی کی طرف سے تو کوئی ایشو نہیں تھا. میں نے اپنے شوق سے شروع کیا تھا اور ضرورت بھی تھی اور شوق بھی تھا, اور اس کام میں تو شوق ہونا بہت ضروری ہے. اگر شوق نہ ہونا تو پھر بندہ نہیں سیکھ سکتا, لیکن میں شوق تھا مجھے. اور کبھی بیچ میں ایسا لگا کہ یار آج تو میں اتنا تھک گئی ہوں نا, کل سے نہیں آنا اس کام پہ, میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تھک گئی تھی کہ بس اب تھک گئی ہوں, لیکن جب کرونا آیا تو ساری تھکن اتر گئی. پھر سے نیا جنون آیا کہ نہیں اب کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. پھر سے میں نے اسٹارٹ لیا اور پھر سے ہم واپس میدان میں جیسے کہ ہم آگے کام کرنا اسٹارٹ کیا. اچھا, زیادہ مزہ آپ کو کس میں آتا ہے, پرسنلی اپنا کام کرنے میں یا چینل والوں کے لیے کام کرنے میں, یا کس طریقے سے زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ میں جب مجھے کام مل جاتا ہے نا تو کام میں انجوائے کر کے کرتی ہوں, چاہے وہ میرا پرسنل ہو چاہے کسی کے لیے بھی ہو. کام مجھے شوق ہے کام کرنے کا اور مجھے پسند ہے اور میں ہر کام شوق سے دل سے کرتی ہوں. اچھا, یہ نہیں کہ میں اس کام سے تنگ پڑ گئی, ایسا نہیں ہے. میں جب کام شروع کرتی ہوں تو دل سے اور لگن سے اپنائیت کے ساتھ, تو مجھے شوق ہے کام کرنے کا. اچھا, اپنے پورے کریئر میں کتنے ایئرز ہو گئے ویسے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟
2007 سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا اور اب تک کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. اتنے ایئرس میں کوئی ایسی کلائنٹ آئی جس کو دیکھ کے لگا ہو یار یہ والی کلائنٹ ہے دوبارہ آئی, پیسے بھی دے تب بھی میں نے کام نہیں کرنا, ایسا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ نہیں, ایسا ہر دماغ والے کلائنٹس بھی آ جاتی ہیں, کبھی تھوڑی سی پریشان. دیکھیں نا, وہ لیڈیز ہوتی ہیں, کبھی گھر سے پریشان ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی کس چیز سے. ہمارا کام یہی بنتا ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو خوش کریں, ان کو سیٹسفائی کریں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی آئیں. ہمارا کام یہ ایسا ہے کہ مسکرا کے ہم نے کام کرنا ہے اور مسکرا کے ہم نے کام دینا ہے. تو آج تک ایسا آئے بہت سارے, لیکن ہم نے اس کو پیار اور محبت سے اس کو نپٹایا ہے, کام کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی ایکٹریسز کے اب تک آپ نے میک اوورس کیے ہیں؟ کچھ نام یاد ہیں؟ نام نہیں بتا سکتی بٹ کیے ہیں کام. نہیں پھر بھی کوئی تھوڑا بہت, مطلب بتانے میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہاں اس کا کیا ہے میں نے, کافی کام کر دیا میں نے. میڈم ایان علی تھی, ان کا میں نے کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ بس مجھے کچھ نامس کا ایشوز ہوتے ہیں, باقی کافی کیے ہیں. اچھا کوئی سانگ بتا دیں جس کے لیے آپ نے کیا ہو کہ ہاں یہ سانگ ابھی کافی ہٹ ہے اور اس کے لیے میں نے, یا ڈرامہ کوئی ایسا جو بہت ہٹ ہے اور اس کے لیے میں نے کیا. ابھی ہمارے ایئر وائی کا جو تھا عامر خان کا, ان کے 10 سانگس تھے جس کو میں نے ان کے ساتھ پورا 10 سانگس میں ان کے ساتھ ان کا کام کیا. صحیح, الحمدللہ کافی یعنی کہ اس کے چل رہے ہیں ایئر وائی پہ. جرنی کا مجھے اپنی بتائیں کہ ایسا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جرنی ایسی تھی کہ بہت ایزیلی آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا اور یہاں تک پہنچ گئیں, یا پھر ہرڈلز آئیں آپ کے راستے میں, اور کس طرح کی ہرڈلز تھیں؟ پرسنل ایشوز بہت زیادہ تھے. یہ کام سیکھنا اور کام کرنا میری ایک مجبوری بھی تھی اور شوق بھی تھا. سیکنڈ, ایک کام جو ہم کرتے ہیں سم ٹائم آپ کی گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک عورت کام کرتی ہے. کام کیا, اسٹارٹ لیا جب میری بہت پوزیشن صحیح نہیں تھی, لیکن مجھے کرنا پڑ رہا تھا. کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ مجھے ضرورت تھی. ایک تو ضرورت بھی تھی تو آگے بھی بڑھنا تھا. میں نے کبھی ہار نہیں ماننا چاہا کہ میں ہار مان کے بھی پیچھے بیٹھ جاؤں. یعنی کہ میں نے بس وقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس اللہ کے ذات نے ساتھ دیا کہ بھائی نہیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ میرے خیال سے ایک عورت ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی. زندگی کے کئی راستے آتے ہیں آپ کو, رائٹ اور رانگ. کیونکہ رائٹ والا بہت آسان ہوتا ہے لیکن غلط بھی ہوتا ہے. جو رانگ والا ہوتا ہے نا, جو ہمیں غلط نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. صحیح. تو ہم نے مشکل والا راستہ چنا. اور وہ رانگ نہیں, آپ ڈیفیکلٹ کہنا چاہ رہی ہیں نا, جو مشکل ہوتا ہے وہ راستہ ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے نا. جو اچھا راستہ ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, اور جو غلط ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو ہم نے جو مشکل راستہ چنا, لیکن الحمدللہ اب ہم سیٹل ہیں. اس وقت اگر ہم آسانی کی طرف جا رہے ہوتے نا تو ہم شاید یہاں تک نہ پہنچتے. سوچتے ہیں راستے میں کہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ مشکل ہے, یا چھوڑ ہی دیتے ہیں ہم اس کو, کام نہیں کرتے, یہ والا ہمارے بس کا نہیں ہے. آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں نے چھوڑ دینا چاہیے یہ بیچ میں سے, میں اتنی زیادہ کیوں کر رہی ہوں میں محنت؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. آج سوچتی ہیں چھوڑنے کا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, اور آگے بڑھنا چاہوں گی. ضرور, آپ تو سکسیسفul ہو گئی ہیں انشاءاللہ, جب تک جان میں جان ہے. یعنی کہ ایک بندہ, تو کیا ایم دیکھتی ہیں کہ کہاں تک جانا ہے؟ شکر الحمدللہ, جہاں پر ہوں ابھی بھی شکر الحمدللہ, لیکن اللہ جہاں پہنچائے. چلتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, اور ہو جائے گا, سب ہو جائے گا الحمدللہ, انشاءاللہ ہوگا, اور الحمدللہ ہو رہا ہے. ضرور. اوکے, اور کوئی ایسی بات جو ہمیشہ سے دل میں تھی اور سوچا تھا کہ کبھی سکسیزفل ہو جاؤں گی تو فیمیلز کے ساتھ یہ لازمی ڈسکس کروں گی کہ آپ لوگ ایسے کرو یا ایسے نہ کرو, یا یہ ضرور بتاؤں گی, تو کچھ بتانا چاہتی ہیں ایسا کہ اپنی جرنی سے جو سیکھا ہے؟ میں جب اسٹارٹنگ میں جب میں اسٹارٹ میں لے رہی تھی اس وقت میں بہت مشکلوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ جہاں پر میں ٹریننگس لیتی یا کہیں جاب کرتی تو بڑے مشکل میڈمس ہوتی, جیسے کہ آنرز جو ہوتی ہیں نا بڑی مشکل ہوتی ہیں. کوئی بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں, کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اب ہمیں اس طرح بٹھا کے کوئی نہیں دیتا. تو جب بھی میں ایسے محلے سے گزرتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب میرا اسٹارٹ اپ ہوگا اور میں جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور جب میں سکھانے پہ آؤں گی تب میں ایسی نہیں ہوں گی. اچھا. میں ایسا نہیں کروں گی. میں
اپنی طریقے سے سمجھاؤں گی. اور آج الحمدللہ میرا اپنا سیٹ اپ ہے. میں ان میں فری آف کورس بھی جو بیچارے نیڈی ہوتے ہیں ان کو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو بہت ہی پرولیٹلی سکھاؤں, A to Z بول کے پیار سے سمجھا کے ان کو کام کرتی ہوں, جو کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا تھا. ہمیں بہت سختی ہوتی تھی. آج الحمدللہ میں ان کے لیے یہی میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے وقت میں ایسا نہیں کروں گی, اور آج میں ایسا نہیں کرتی. میں بہت اچھے سے ان کو لیتی ہوں. صحیح. تو اٹس مین کہ اچھا آپ کے کورسز وغیرہ بھی اوپن ہیں, اگر کوئی آپ سے کورس کرنا چاہے میک اپ کے تو آپ وہ بھی سکھا رہی ہیں گرلس کو؟ لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس سیکھتی ہیں, جو نیڈی ہوتی ہے ان کو میں فری آف کورس بھی کورس سکھاتی ہوں. باقی جو ہے نا چارجز بھی لیتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دے سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یعنی اگر آپ پروفیشنل لیول کے اوپر کورسز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں تو تب بھی شیریں آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں. اور اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور ہائی لیول کے کورسز کرنا چاہ رہے ہیں اور میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ورکنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو شیریں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی ٹریننگز دیتی ہیں. تو شیریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں ہو گئی آپ کی پروفیشنل جو ہے نا ایک جرنی کے جو ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دبئی جا کے آپ نے سب سے زیادہ مینس کس چیز میں مزہ آیا کہ یہ یار ہاں یہ مطلب کبھی ایسا مائنڈ میں آیا کچھ دیکھ کے کہ ہاں پہلے اگر دبئی آ جاتی تو میں اس لیے آتی؟ ایسا تو خیر نہیں تھا کہ بس وہاں گئی تھی تو سارا کچھ نیا تھا, پاکستان سے بالکل ڈفرینٹ. اچھا. اور صاف صفائی اور ہر چیز, یعنی کہ بہت ہی آسان طریقہ تھا. اچھا. جابس کے اندر تو ہم جو جب ٹریننگ لیتے تھے اس وقت بھی بڑا ہمبل سے لوگ مجھے ملے, اور اللہ کی کرنی ہے کہ مجھے جہاں پر بھی جو لوگ مجھے ملے اچھے لوگ مجھے ملے جو کہ میرے لیے آسانی ہوتی گئی. کہتے ہیں نا جس کی نیت صفا ہو, جو لوگ اچھا ہو, اللہ پاک اس کے لیے آسانی کرتا ہے. تو سیم وہی کہ میرے لیے آسانی ہوتی گئی اور الحمدللہ میں نے اس کا مقابلہ کیا. صحیح. اور ویسے اب آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ آگے کوئی انسٹیٹیوٹ اس طرح کا بڑا اوپن کرنا چاہ رہی ہیں یا سیلون اوپن کرنا چاہتی ہیں بہت ہی اور بڑے لیول پہ, یا کیا آگے کی ایمز ہیں آپ کے, کیا کرنا ہے, کچھ تو سوچا ہوگا؟ موقع ملے گا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور بھی اچھا کرنا چاہوں گی, اور اتنا اچھا کروں کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو. اور کوشش میری ہے کہ پاکستان میں رہ کے ہی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری میں بھی کہیں ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, پاکستان ہمارا بیسٹ ہے, ہم پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں. پاکستان بیسٹ ہے ہمارا. اور ویسے آپ کہاں کی ہیں, یہیں پہ مطلب پاکستان کے کون سے حصے سے آپ کا ہے؟ میں پاکستان کے ناردرن ایریا سے ہوں, ہنزا گلگت. او واہ. تو یعنی آپ کی ساری بیوٹی جو ہے وہ ہنزا سے آئی ہے؟ نیچرل بیوٹی ہے. صحیح. تو کس ایکٹریس کے ساتھ ابھی تک تو ظاہر آپ نے بہت سارے کام کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, ایکٹریسز کے ساتھ بھی, ڈراماز کے ساتھ بھی, کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے کہا اس ڈرامے میں یہ شارٹ ہے میک اپ کا اور آپ کو جو ہے نا ہم آن ایئر لانا چاہتے ہیں؟ ہاں, کہتے ہیں کام کرو, آپ بھی کام کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نا کیمرے سے ڈر لگتا ہے. کیمرے سے ڈر لگتا ہے, بس پیچھے رہ کے کام کرتی ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو, مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو بیک اسکرین رہ کے کام کرنے میں ایزی فیل کرتے ہوں گے, کیونکہ مجھے ہے آن اسکرین آ جاتی ہوں میں اور کام کرتی ہوں ساری ورکنگ وغیرہ. تو آج میں آپ سے مل رہی ہوں, ماشاء اللہ آپ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, اتنی ایئرس سے آپ انڈسٹری کے لیے بھی ورکنگ کر رہی ہیں, ویسے بھی کر رہی ہیں, تو اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی آپ کا کبھی دل نہیں کیا کہ آپ اسکرین پہ آئیں؟ نہیں, کافی آفرس کیے ان لوگوں نے کہ آئیں آپ بھی کام کریں. ہنا خان ہوا کرتی تھی, ابھی تو اماں جو مدرس کا رول نبھاتی ہیں, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ نا شیرین آپ بہت پیاری ہیں, آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں, بس ہنا پیچھے خان سے کون, جو یہ بلبلے ڈرامے میں مومو کا جنہوں نے نہیں, ہنا خان ہے, ہم چینل پہ ہوتی ہیں. جب میں کراچی ہوا کرتی تھی اس وقت نا, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ آئیں اور نا چینل پہ کام کریں. اب ماشاء اللہ وہاں تب تو تھوڑا سا اسمارٹ بھی ہوتے تھے, اب تو تھوڑا سا ہیلتھی ہو گئے. اچھا تھوڑا سا تو نہیں, زیادہ ہی ہو گیا. ٹھیک. اچھا اپنی لائف کی جرنی کی کوئی ایسا واقعہ جو بہت مزے کا لگا ہو, آج تک یاد کرتی ہوں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہوا تھا یا فنی ہوا تھا, کچھ ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو بہت ہی اچھا لائف کا, یا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہو؟ ہم زیادہ تر مجھے ایکٹرز کا نام نہیں آتا, لیکن ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں
یہ چینلز وغیرہ یا آرٹسٹ وغیرہ سے نہیں ملی تھی. تو فرسٹ ٹائم تھا جو کہ مجھے میریٹ کا فرسٹ ٹائم تھا جو میں نے وہاں پر کام کر رہی تھی. تو اس وقت ایک ہمارے پاس ایک ایکٹر آئے جو کہ جانان فلم میں، وہ فلم جانان میں ان کا وہ ہیرو ہوا کرتے ہیں. ابھی بھی مجھے ان کا نام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نا میرا بال کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ بالوں میں جو اتنا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اسپرے یوز کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں کرتے ہیں آپ اسپرے اس طرح سے؟ نہ کیا کریں آپ تو لڑکے، تیل لگاؤ نہا کے چلے جاؤ اس طرح سے نا. تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی فری بات کر رہی ہے، یہ شاید مجھے نہیں جانتی. تو برابر سے وہ ہمارے دوسرے ہیئر ڈریسر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ فلم ایکٹر ہے؟ میں نے کہا ہیں کون سا فلم ایکٹر ہے؟ تو انہوں نے دیکھ کے حیران بولا کہاں سے آپ ایسے، یہ تو بتائیے. میں نے کہا میں ہنزا سے ہوں. اچھا. تو یہ میرا واقعہ تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ میں. بہت زیادہ آج بھی یاد کر کے ہوتا ہوگا کہ یار یہ اکثر میں یاد کرتی ہوں. تو ان کو ایک دم سے نہ یوں کر کے پوچھتے ہے کہاں سے آپ، مجھے یہ تو بتائیے. صحیح. اوکے تو ویورز ابھی ہم ایک چھوٹی سی شرارت کرنے لگے ہیں شیریں کے ساتھ. تو شیریں آپ کے آگے ہم لوگوں نے ایک گول گپے کی پلیٹ رکھی ہے. آپ سے ہوں گے 3 سوال، اس کے ہر ایک کوشچن کے ساتھ آپ کو 2 آپشنز دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جن میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے سے پہلے گول گپا آپ کے منہ میں ہو تاکہ آپ اس کو کھاتے کھاتے ہمیں جواب دیں. کہ سوچ بھی لینا نا کھاتے کھاتے کہ کس کو آپ نے چوز کرنا ہے. لیکن آپ کے پاس اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. جلدی سے جو بھی آپ کے مائنڈ میں پہلے آئے آنسر وہ آپ نے اس میں ہمیں بتا دینا. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو میک اپ کرنے کا موقع ملے کسی ایک آرٹسٹ کا تو آپ کس کا کرنا پسند کریں گی؟ ہمایوں سعید کا یا حمزہ علی عباسی کا؟ گول گپا آپ کے منہ میں. ٹھیک ہے، اٹھائیں جلدی سے اور ہاں منہ میں ڈالیں اور پھر ہمیں آپ نے چلے آپ بتائیں ہمایوں سعید یا حمزہ علی عباسی، کس کے ساتھ آپ کریں گی؟ حمزہ علی عباسی. حمزہ علی عباسی. چلیں جی ٹھیک ہے، یہ فرسٹ کوشچن ہو گیا آپ کا کہ آپ نے چوز کیا ہے حمزہ علی عباسی کو. اب دوسرا گول گپا اپنا بنا لیں کیونکہ میں اب آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ اگر آپ ایک ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہی ہیں تو بتائیں کہ مین لیڈ میں آپ کس ہیرو کو لیں گی؟ عدنان صدیقی یا فیصل قریشی؟ گول گپا آپ کے منہ میں. اٹھا لیں جلدی سے، کھائیں گول گپا. اور آپ بتائیں کہ عدنان صدیقی آپ کے ہیرو ہوں گے یا فیصل قریشی؟ سوچنے کا ٹائم ملے گا. اوکے عدنان صدیقی. چلیں ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا آنسر دیکھ لیا. تو عدنان صدیقی جو ہے نا ان کو آپ لیں گی مین لیڈ میں. ان کے کو مین لیڈ میں لینے کی کوئی خاص ریزن کہ ان کو مین لیڈ میں کیوں لے رہی ہیں؟ ان کا کام پسند ہے یا؟ کام بھی پسند ہے اور وہ بہت پولائٹلی بولتے ہیں وہ بہت زیادہ. اوکے اچھا، اگر ان کے سامنے آپ نے ایک ہیروئن لینی ہو مین لیڈ میں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ عدنان صدیقی کے ساتھ، تو بتائیں راہمین لیں گی یا ہیرا مانی؟ ہیرا مانی لیں گی. وہ ان کی آپ کو اچھا لگتا ہے کپل دونوں کا؟ بہت پیاری ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو آج کا شو آپ کے ساتھ کر کے بہت مزہ آیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. جی اور ویورز آپ لوگوں نے بھی آج کا ہمارا سارا شو دیکھا، آپ کو امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا. اور آج کی جو ہماری گیسٹ تھیں شیریں، بہت ہی زبردست قسم کی بندی ہیں یار، ہنسنے کھیلنے والی کھلے دل کی بندی ہیں. اور مجھے جب بھی ان کے ساتھ ملنا ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بات کرنے کے بعد. اور آج امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کو جان کے، ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہوگا، بہت مزہ آیا ہوگا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور بہت ہی زبردست سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. کوئی ایسی فیمیل جو سکسیزفل ہیں اپنی فیلڈ میں اور اپنا ہنر دنیا سے منوا چکی ہیں. سو پریشا خان کے ساتھ رہیں. لیو یور جرنی ود پریشا خان. I'm